اپنوں سے حساب نہیں ہوتے. وہ قصور کی وادی پہ لیٹا ہوا مرد کلندر بولا، فرماتے ہیں پتھر زین گلاب نہیں ہوندے، کورے ورق کتاب نہیں ہوندے. سوچ کے یاری لائی بلیا، پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. سلیمان علیہ السلام فرمایا دو یا نہ دو حساب نہیں ہے، بانٹو یا نہ بانٹو حساب نہیں ہے. نہیں پوچھیں گے اگر صدیاں گزری یا سلیمان نہیں، سلیمان علیہ السلام کے امام ہے. میرے رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب یہ عطائیں ہیں ہماری جو ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ خیر کی صورت میں دی ہے. لیکن سلیمان کے لیے حکم اور تھا، آپ کے لیے حکم اور ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اب کوئی بھی منگتا ہے تو خالی جانے نہ دینا. کوئی بھی آئے خالی جانے نہ پائے، جھولیاں بھر کے بیچنا، منگتوں کو خالی واپس نہیں لٹانا. کیوں؟ اس لیے بھی کہ اگر کسی کو سلیمان کے دروازے سے نہ بھی ملا تو وہ اگلے دروازے پہ چلا جائے گا. ایک ایک وقت میں دو دو چار چار نبی موجود ہیں. یہاں سے خالی ہوا، پلٹا واپس اگلے کسی دروازے سے اسے مل جائے گی خیر. وہاں سے بھی نہ ملی تو کسی اگلے دروازے پہ چلا جائے گا. لیکن محبوب اب آپ کے بعد آپ کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ ہی نہیں ہے. یہاں سے خالی گیا، خیر کہاں سے پائے گا؟ بریلی کے تاجدار کی روٹا بھی خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں ہے. یہ عطائیں ہیں. اور خدا کی عزت کی قسم دیکھیے ذرا مصطفیٰ جان رحمت کی عطاؤں کا انداز کیسا ہے. ایک وہ وقت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری قوم ایک دفعہ جمع ہوئی اور جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، پیارے موسیٰ پیاس لگی ہے، پانی کا بندوبست کریں. پانی لے کر دیں، اللہ سے پانی مانگتے ہیں، پانی چاہیے. ادھر توجہ کیجئے گا، یہ قوم ساری نبی سے مانگ رہی ہے جا کے کہ پانی چاہیے. اور ان کے اس عمل کو میرا رب قرآن مقدس کے اندر بیان فرما رہا ہے. قوم نبی سے مانگ رہی ہے پانی اور نبی خدا سے مانگ رہا ہے. تو یہی تو عقیدہ قرآنی ہے کہ واللہ یعطی وانا قاسمن، اور رب دیتا جاتا ہے، مدینے والے آقا آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اگر نبی سے جا کے مانگنا خدا نہ خواستہ شرک ہوتا، کوئی بری بات ہوتی تو پہلے تو موسیٰ پیغمبر منع کر، نہیں تو خدا نے تو کر ہی دینا تھا. لیکن میرا رب بیان فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے رب سے پانی مانگا. یا اللہ پیاسی ہے قوم، یہ پانی مانگنے میرے پاس آئے ہیں، انہیں پانی عطا فرما. مالک کونین نے فرمایا پیارے موسیٰ مانگنے آئی ہے تو کمی کیا ہے؟ اضرب بعصاک الحجر فَقُلْ اضرب بعصاک الحجر. ہم نے کہا موسیٰ اگر یہ پانی مانگنے آئے ہیں نا تو یہ جو ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہے نا، ڈنڈا اسے پتھر پہ مارو. سبحان اللہ. سارے کام کتابوں سے تھوڑے ہوتے ہیں، کچھ ڈنڈوں سے بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کچھ کاموں کے لیے ڈنڈا بھی ضروری ہے. یہی تو بتانا چاہتے ہیں ہر ویلے مذمت نہ کھیلا کرو، ہر ویلے مذمت نہ کھیلا کرو. کوئی مرمت کا ویلا بھی ہے. اور خدا کی عزت کی قسم کیا میلاد سنایا گیا ہے. اس قوم کو کوئی شک نہیں ہے کہ میرے تیرے نبی الرحمہ ہے. لیکن جہاں وہ نبی الرحمہ ہے نا، وہ
کوئی وہ نبی الملاحم بھی ہے؟ ابھی فقیری مصطفیٰ کا اختیاری فقر بیان کیا جا رہا تھا. حقیقت یہ ہے اختیاری فقر مصطفیٰ ایسا تھا کہ جس رات مصطفیٰ جب رحمت دنیا سے عالم بالا کی جانب سفر کر کے جا رہے تھے، حضرت رسول کائنات کے گھر میں جلنے والے دیوے میں تیل نہیں تھا، لیکن جس حجرے میں دیوے میں تیل نہیں تھا اسی حجرے کی دیواروں پر 9 تلواریں لٹک رہی تھی. مصطفیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. سردی میں کے لوڑ ہے ہاتھ چانے ٹھنڈ لگ جاوے تے پھر ہاتھ چاہ کے لاؤ نعرہ جنیا لبیک لبیک لبیک. اب میں سنوں گا کیمرہ پھیر میں کس کس ہاتھ نہیں اٹھتا سرکار دے ناتے صدقے جائیے. لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ہارون کو بھی ساتھ لو، فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، سرکش ہے، جاؤ بات نرمی سے کرنا پر ڈنڈا ساتھ لے کے جانا، ڈنڈا ساتھ لے کے جانا. اور پھر علماء بیٹھے ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے، پھر جتنے جادوگر مقابلے پہ لائے تھے دلیلوں سے مانے یا ڈنڈے سے مانے. سمجھاتے تو رہے موسیٰ علیہ السلام. ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، وہی رب ہے. اپنی بوتھی دے دیکھ تو رب ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. جادوگروں کو بلا گا سٹو رسیاں سپ بنے. اللہ فرمایا موسیٰ لا تخف، نا موسیٰ پیارے نا کوئی گل نہیں منے نا، نکالو اپنا عصا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر قوم والے یہ مانتے ہیں، پانی سارے مانگتے ہیں، تو نبی جو بنایا ہے اپنا کمی کیا ہوتی ہے نبیوں کو؟ نکالیے ڈنڈا، ماریے پتھر پہ، یہ نبی کی شان ہے. اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا. پیغمبر کا ڈنڈا پتھر پہ لگنے کی دیر ہے، میرے رب نے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے. وقت نہیں ہے، جلدی جلدی چلوں گا. یہ اللہ کے ایک اور نبی ہے، نام ہے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیماری میں مبتلا ہے، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں تنہا، جبرائیل امین حاضر ہوئے. یا نبی اللہ، اللہ سلام کہتا ہے، اللہ نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ سلام دیا ہے. کیا فرمایا او پیارے ایوب اور خود پہ رجلے کا. قرآن پڑھا ہے، قرآن. سبحان اللہ. اور خود پہ رجلے. اللہ فرماتا ہے پیارے ایوب یہ پاؤں کی اڑی زمین پہ مارو، پیر مارو سونے ہو زمین تے. اور خود پہ رجلے کا ہادا مغتسل بارد و شراب. رب کا قرآن ہے، کہانی نہیں، قصہ نہیں، افسانہ نہیں، مرثیہ نہیں، مائیہ نہیں، دورہ نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے رب کے پاک نبی ایوب علیہ السلام کا پاؤں کا ٹھوکر زمین پہ لگنے کی دیر تھی، کلیر کا سینہ پھٹ
ہادہ مغتسل بارد، یہ ٹھنڈا پانی ہے، ناؤ بھی و شراب پیو بھی۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی چلوں گا، تھکے تو نہیں ہو۔ ایک اور نبی ہے اللہ کے، سبحان اللہ۔ سنی کا عقیدہ ہے تو حوصلہ نہیں، لیکن یہ نبی ابھی کم عمر ہے۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے ابراہیم، اپنے نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائیے، بہت دور جا کے میری عزتوں والے گھر کے پاس جا کے زوجہ کے بھی چھوڑو، بچوں کو بھی چھوڑو، پلٹ جاؤ۔ تو یہ بات آپ نے بارہ سنی ہے، میں جلدی جلدی چلوں گا وقت بچانے کے لیے۔ تھوڑا سا پانی ستو اس وقت کے حوالے سے جو چیز دستیاب تھی کھانے کو ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا۔ ماں کی ممتا تڑپی، کبھی صفا پہاڑی پہ کبھی مروہ پہاڑی، سبحان اللہ۔ سبحان پانی اللہ۔ کے لیے اچانک جو صفا پہاڑی پہ دیکھا، یہ اللہ کے نبی ہے۔ اور عقیدہ سن لو، نبی نبی ہی ہوتا ہے۔ نبی سٹیپ بائی سٹیپ نبی نہیں بنتا، نبی تدریجاً نبی نہیں بنتا، نبی نبی ہی ہوتا ہے۔ اب یہ مالک کی مرضی ہے 40 سال کے بعد اعلان کروائے یا ماں کی جھولی میں لیٹے ہوئے نبوت کا اعلان کروائے۔ ماں کی نظر پڑی، دیکھا نبی کا بیٹا ہے، نبی زادہ ہے، ہونے والا نبی ہے۔ پیاس سے پاؤں زمین پہ رگڑ رہا ہے اور زمین کا سینہ پھٹ کے کیا نکلا؟ پانی، ہاں زمزم پانی۔ دلیلیں اور بھی بہت، لیکن سمجھنے والوں کے لیے کافی۔ زمین سے نکلا پانی، پتھر سے نکلا پانی، زمین سے نکلا پانی، صدیاں گزر دی۔ جس پاک نبی کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہوئے، اب کی بار بھی پانی ختم ہو گیا، پر اب کی بار موسیٰ علیہ السلام نہ تھے، ایوب علیہ السلام نہ تھے، اب کی بار اسماعیل علیہ السلام نہ تھے، اب کی بار وہ ہے جن کے استقبال کے لیے میرے رب نے 1.25 لاکھ انبیاء کو مزاروں سے اٹھا کے مسجد اقصی میں جمع فرمایا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، حضور حدیبیہ میں ہے، 1500 کا لشکر، سرکار کی بارگاہ میں آ کے ہم نے عرض کی حضور پانی ختم ہو گیا ہے، کچھ کیجئے۔ پانی ختم ہو گیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، نہ میرے پاک نبی نے زمین پہ پاؤں مارا، نہ میرے پاک نبی نے زمین پہ عصا مارا۔ کلن ہو بریلیوں، وہ بریلی کے تاجدار سنیوں کے شہنشاہ کی روح تڑپ اٹھی، کہتے ہیں عصائے کلیم اجدہائے غضب تھا، گروں کا حصہ، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ مارتے حضور عصا تو دریا جاری ہوتا اور ایسا ہوتا کہ جس کی 2 بوندیں ہیں، کوثر و سلسبیل، اے وہ رحمت کا دریا۔ ہمارا نبی یا رسول اللہ پانی ختم ہے، حضرت جابر عرض کرتے ہیں پانی ختم ہے، میرے کریم آقا نے اچھا ختم ہے، لشکر پیاسا ہے، جانور پیاسے ہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا پانی کا پیالہ لے کے آؤ۔ اہل عرب جو بڑا پیالہ استعمال کرتے ہیں لایا گیا، میرے پاک نبی کے سامنے رکھا گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ید اللہ والا چھوڑا ہاتھ، نورانی پیارا ہاتھ میرے کریم آقا نے کھول کے اس پانی کے پیالے میں رکھا۔ ہم نے دیکھا ہے مصطفیٰ جب رحمت کے ہاتھوں کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پانچوں انگلیوں سے
پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اب ذرا سنو، یہاں نہ پانی زمین سے نکلا، نہ پانی پتھر سے نکلا، یہاں پانی نکلا رسول اللہ کی انگلیوں سے. یہ میں نے بخاری سے پڑھا ہے. سبحان اللہ. علامہ واجد صاحب اس حدیث کا کوئی نمبر نہیں، اس حدیث کا نمبر نہیں. جنہیں حدیثوں کے نمبر بتانے کا بہت شوق ہے نا، انہیں ان حدیثوں کے نمبر نہیں پتا ہوتے، یاد نہیں ہوتی. پتا چلا بات نمبروں کی نہیں ہے، بات دو نمبریوں کی ہے. اگر نمبروں کی بات ہوتی تو وجہ کیا ہے؟ یہ روایات اگر کہیں سنائی جاتی ہے تو آل سنہ کی محفلوں میں سنائی جاتی ہے. سبحان اللہ. اگلی بات سنو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے تابعین کے سامنے. تابعی کے سامنے بیان کیا اور جنہیں گل سن صلح حدیبیہ دے میدان وچ پانی ختم ہو گیا سی. سرکار نے پیالہ منگوایا، حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی نکلا. 15 بندے جتنا لشکر تھا، سارا لشکر یہ پانی پی کے سیر ہو گئے، رج گئے تھے. ہمارے جانور بھی سیر ہو گئے، برتن بھر لیے. آگے جو سننے والا ہے نا جی، کلندر لاہوری نے کیا سبق دیا ہے؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. آگے سنانے والا ساتھی ہے، سننے والا تابعی ہے. یہ بات سن کے نا صرف سبحان اللہ نہیں کہہ دیا، بلکہ تابعی کہتا ہے اے جابر یہ تو بتاؤ کم کنتم یومئذ، جس دن مصطفیٰ نے انگلیوں سے پانی نکال کے تمہیں رج کے پانی پلایا تھا، یہ تو بتا تم تھے کتنے سارے؟ تعداد کتنی تھی؟ تھے کتنے کوئی بندے سے انگلیاں جو پانی نکلے تو رج کے سارے. اب سنو، یہ انداز ہے رسول اللہ کے صحابہ والا. خدا کی عزت کی قسم، اس دور فتنے کے دور میں بھی اگر صحابہ والا عقیدہ اللہ نے کسی کو عطا فرمایا تو سنیوں کو اللہ نے عطا فرمایا. کتنے تھے؟ الفاظ سنو. حضرت جابر فرماتے ہیں کُنَّ 15 مِئَةً، اس دن ہم 1500 تھے. وَلَوْ كُنَّ 100 أَلْفٍ لَكَفَانَا، وہ تھے تو 1500، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پھر بھی پانی 1,00,000 لوگوں کے لیے بھی پانی بہت. لکھ دی ہوا جڑے پانی موں سا. میں نے اس حدیث کو پڑھا، میں نے کہا دیکھو یار، اللہ نے رسول اللہ کے صحابہ کو کیسا عقیدہ دیا. یہ ہے نا عشق. آپ اندازن فرما رہے ہیں کہ 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی پی لیتے، پانی بہت ہوتا، پھر بھی کفایت کر جاتا. لیکن مجھے یہ بتاؤ، تو یہ تو اندازہ تھا نا، اور اندازے کے لیے تو دونوں چیزوں کا سامنے موجود ہونا ضروری ہے. طورمان بھائی نے ماشاءاللہ لنگر پکایا، کھاتا تو نہیں ہے، کھایا تو نہیں نا، تو انہوں نے لنگر کا آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے. یہ انہوں نے 1 دیگ پکائی ہے، 2 3 4 جتنی بھی بالفرض پکائی ہیں، تو یہ یہاں کھڑے ہو کر اندازہ لگائیں گے کہ میں نے اتنی دیگیں پکائی ہیں، اتنے بندے ہیں، لنگر پورا ہو جائے گا. شادی کا بھی بندوبست کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں نا، کتنے بلائے ہیں؟ 500 بندے، اتنے کھانا پکاؤ پورا ہو جائے گا. کیوں؟ کھانا بھی سامنے ہوتا ہے، بندے بھی. کیا عقیدہ ہے؟ پانی بھی سامنے نہیں، بندے بھی سامنے. خالی نعرے مار کے نہ جاؤ، لے کے جاؤ نیرا. ایسا نہیں ہے کہ پانی کے ٹینک بڑے ہوئے کہ یہاں آئے اور بندے تو پی لیں، پانی کافی ہے. پانی بھی سامنے نہیں، بندے بھی سامنے نہیں. اس سے بڑھ کر بات اور کیا ہے؟ عشق کا یہ معیار ہے. حضرت جابر تابعی سے کہہ رہے ہیں تو بندوں کا کیا پوچھتے ہو؟ 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی تھا. جو انگلیوں سے نبی پانی نکال کے 1500 کو پلا سکتے ہیں، وہ 1,00,000 کو بھی تو پلا.
اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا. اور حضور کی عطاؤں کا انداز ہی، حضور کی عطاؤں کا، حضور کی کرم نوازیوں کا انداز یہی ہے. اور صرف حضور کا، حضور کے نگاہ کرم کا صدقہ میرے پاک نبی کے سارے گرہانے کی عطاؤں کا یہی ہے. خود مولا مرتضیٰ علی شیر خدا. کون علی؟ اللہ نے زمانے میں جنہیں یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی اپنی پشت سے جاری کیا ہے. ہر نبی کی اولاد کو اس کی اپنی پشت سے، اس کے صلب سے اللہ نے جاری کیا ہے. ماں سوائے میرے جب میری اولاد کو آگے جاری کرنے کی باری آئی، اللہ نے مجھ نبی کی اولاد کو علی کی پشت سے جاری فرمایا ہے. چلو محبت کے انداز میں بیٹھے ہو تو میں یہ جملہ کہہ دوں، میں اس پشت کے بارے میں کیا کہوں جس پشت سے نبی کی اولاد جاری. نبی کی اولاد، آل بیت اطہار، اولاد مصطفیٰ، جو سادات ہیں، جو سید ہیں زمانے میں، سیادت جن کے پاس ہے، دنیا کی بھی، عقبہ کی بھی، دنیا کی بھی، جنت کی بھی. ہاشمیوں کے گھر میں بیٹھے ہوں تو ہاشمی چشم و چراغ کی بات سنو. میں اس مولا علی کے بارے میں کیا بیان کروں کہ دنیا آخرت کی سیادت اللہ نے جس کی پشت میں جمع فرما دی. اللہ نے جن کی پشت سے، صلب سے، حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم کی صلب سے، پشت سے نبی کی اولاد کو جاری کیا ہے. میں اس مولا کائنات مولا علی کی شان کن الفاظ میں بیان کروں کہ 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے میرے کریم آقا جن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کے فرمائے من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا نبی مولا اس کا علی مولا. حیدر 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ حیدر نعرہ حیدری نعرہ حیدری من کنت مولا من کنت مولا. مولا علی کا ذکر ہو تو تم اس طرح بٹلے ہوئے تھے بیٹھے رہو. میں نے 2 دفعہ قلعہ خیبر کو دیکھا. ایک دفعہ میں قلعہ خیبر کے ٹاپ پہ گیا اور وہاں کھڑے ہو کے مولا علی کا ذکر کیا ہے. خدا کی قسم آپ تو جیتے جانتے جانے بیٹھے ہو. 15 صدیاں ہونے کو ہے، 15 صدیاں. آج بھی خیبر کے در و دیوار سے یہ منظر محسوس ہوتا ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کے نام سن کے آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے. حضرت اقبال کی روح تڑپی، کلندر لاہور، نبوغ قوم، مفکر اسلام، مصور پاکستان، شاعر مشرق، کہتے کیا ہے؟ تیری خاک میں گر ہے شرر. گل تھے اندر کرنٹ ہونا چاہیے اور یہ کرنٹ پیسوں سے لے آتے ہیں. تیری خاک میں گر ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. جہاں میں نان شہیر پہ ہے مدار قوت حیدری، مدار قوت حیدری. وہ مولا مرتضیٰ. اس گھرانے کی عطاؤں کا حال دیکھو. صبح صبح فجر کی نماز میں دنیا کے سب سے لعین بدبخت
اخبث الناس شخص نے ابن ملجم نے علیہ لعنت تلوار کی وار کر کے مولا مرتضیٰ کے سر کو زخمی کیا، خون سے مولا مرتضیٰ کا رخسار مبارک رنگین ہوا، وہ سمجھ رہا تھا میں کامیاب ہوا، اس وقت اس کے چھکے چھوٹ گئے جب حیدر کرار کی زبان سے نکلا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب تو میں ہوا ہوں، اور شہید کرنے کے لیے آنے والا قاتل کو میرے مولا علی نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بلایا، فرماؤ جس نے مجھ پر وار کی ہے کہاں ہے؟ گرفتار کیا ہوا ہے۔ فرمایا راتی ساری جاگتا رہے، انتظار میں تھا، پیاسا ہوگا شربت بناؤ۔ نویں سرے بھی کوئی جم آوے نا، علی علی اس طرح نہیں کر رکھا جس طرح سنیاں دے امام احمد رضا نے کر کے دسیا۔ چھوڑو دکانداریاں، کیا سوداگریاں لگا رکھی ہے؟ مرتضیٰ شیر حق اشدہ الشہید ساتھی شیر شرمت کے لاکھوں چلا۔ کمبر عرض کرتے حضور بھوکا جڑا آیا روٹی منگنے آستے، اس کو روٹی چاہیے۔ فرمایا روٹی چاہیے تو دو، نہیں حضور ابھی قافلہ آیا ہے، آٹا ابھی اونچ پر ہے۔ فرمایا اچھا بوری میں ہے، اچھا پوری بوری دے دو۔ حضور وہ بوری اونٹ پہ لدی ہے، فرمایا اونٹ پہ لدی ہے نا، اونٹ دے دو۔ حضور جس اونٹ پہ آٹا لدا ہے وہ اونٹوں کی کتار کے درمیان میں ہے، فرمایا کیڑی گل ہے پوری کتار دے دو۔ انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، کثرت سے عطا فرمائی، اور اتنی عطائیں فرمائی تو پھر آپ محبوب اما السائل فلا تنہر، اب کوئی خالی نہ جائے، اب جو آئے جب آئے جہاں آئے جو مانگے جتنا مانگے جب مانگے، محبوب جب کمی ہم نے نہیں چھوڑی، جو آتا جائے چھوڑیے بھر بھر کے۔ مصطفیٰ کی عطاؤں میں کمی نہیں، مصطفیٰ کی عطاؤں میں کمی آج بھی نہیں ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ وہی عقیدہ چاہیے، وہی پیار چاہیے جو اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ جن رحمت کے صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ اور یہ یاد رکھو خدا کی عزت کی قسم، حضور بڑے لجپال ہیں، رب کی اس دھرتی میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ وفادار، سے زیادہ لجپال نبھانے والا کوئی نہیں۔ جس مکہ کی گلیوں میں نبی کے نام پر حضرت بلال نے مارے کھائے، زخمی کیے گئے، گھسیٹے گئے، آج کعبہ فتح ہوا مکہ، ہاشمی کھڑے ہیں، قریشی کھڑے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کھڑے ہیں، حسنین کریمین تشریف فرما ہے، مکہ کے سردار کھڑے ہیں، حضور کے چچا کھڑے ہیں، جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن میرے کریم آقا کی لجپالیاں دیکھ، اچانک حضور کے گلے قدس کی پتیاں ہلی، سرکار کے لبھائے مقدسہ سے جملہ ادا ہوا، اذان کا وقت ہے، بلال کہاں ہے؟ حضور حاضر اذان پڑھنے لگے، میرے کریم آقا نے فرمایا بلال سفر و حضر میں اذانیں دیتے آئے، ہم نے بدر میں بھی تم سے اذانیں کھلوائی ہے، احد کی وادی بھی تیری اذان سے گونجی ہے، خندق کے میدان میں بھی تیرے عشق کا نعرہ مستانہ بلند ہوا ہے، حنین کی وادیوں میں بھی تیری اذان گونجی ہے، ہجرت کی راہ میں بھی اذان تیری گونجی ہے، آج بھی اذان تو پڑے گا، پر رات یہ نہیں ہوگا، سردار زمین پہ کھڑے ہوں گے، غلام کعبے کی چھت میں کھڑا ہو کے اذان، تاکہ لگ پتا جائے جو ہم سے یاری لگاتا ہے پھر ہم نبھایا کرتا ہے، جو ہم سے وفا کرتا ہے، کلندر لاہوری کی پھر روح تربی
کلام کا نچوڑ نکال کے رکھ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. سبحان اللہ. یہ جانا چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے ہیں، لیکن فرق یہ، شرط یہ ہے رسول اللہ سے وفا کا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور اگر دوسرے انداز میں پڑھو تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. حضور سے وفا کرو، حضور کے ہو جاؤ. خدا کی قسم دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا یگانہ ہو گیا. جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. کائنات اس کی، خزانے اس کے، نعمتیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی، عزتیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی. لہذا آج کی اس محفل کا پیغام یہ ہے کہ جو زندگی غفلت میں گزر گئی سو گزر گئی. جو انجانے میں ہم سے غفلت میں، کاہلی میں، سستی میں گزر گئی. آج تہیہ کر کے اٹھو، اب کے اب جو زندگی ہے جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے. شب و روز مصطفیٰ کے لیے، دوستی یاریاں مصطفیٰ، تعلق داریاں رشتہ داریاں مصطفیٰ کے لیے. اور میں نے یہ ہمیشہ درس کیا ہے، یہی پیغام گلی گلی سناتے ہیں، مشن بھی یہی ہے. خبردار دوستی یاری رشتہ داری اور تعلق داری قائم کرتے ہوئے نہ نسل پوچھو، نہ رنگ، نہ علاقہ، نہ قوم، نہ زبان. ایک سوال کرو، بتا فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں؟ تو شاہ عالم کا بدا ہے. جو حضور کا ہے وہ ہمارا، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا. اور جب حضور کے ہو جاؤ گے تو مالک نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خیر کثرت سے دی ہے اور آپ کو عطا فرمائی، آپ تقسیم فرماتے چلے جائیں. جب حضور سے وفا کریں گے تو قسم سے حضور اتنے مہربان ہیں، اتنے مزے ہو جائیں گے کہ پھر گلی گلی یہی کہتے پھریں گے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں. وما علینا